السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قل رب زدنی علما۔ علم کی اہمیت اللہ کے نزدیک اس قدر ہے کہ اپنے نبی سے فرمایا گیا ہے، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ دعا کیا کریں، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی مصداق، مولائے کائنات ہمارے پہلے امام ہیں۔ سب سے پہلی وحی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، صرف یہ نہیں بلکہ رب نے اپنے آپ کو اکرم کہہ کر کہا ہے، ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب تک استعمار کی حکومتیں نجف و کربلا پر رہیں تو بہت بڑی بڑی شخصیتیں، بہت بڑے بڑے مجتہدین، بہت بڑے مجدد، بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے، حتیٰ کہ 4 سال بعد نجف اشرف کے حوضے کو 1000 سال ہو گیا تھا، اور کربلا میں بھی تعلیم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ الحمدللہ اس وقت اسلامی حکومت قائم ہے۔ جب سے اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، نجف بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کربلا میں، حرم میں، آبادیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ نجف کا حوضہ بھی اب بزرگ علماء کی رہبری میں قائم و دائم ہے، اور اس میں طلبہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کربلا مقدسہ بڑی اہم جگہ ہے، اور کربلا مقدسہ ہی ہے جس کی وجہ سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کا سلسلہ اسلام کا شروع ہوا، وگرنہ جو ترمیمیں شروع ہو گئی تھی تو یہ ترمیمیں ایسی تھی کہ اسلام میں بھی تغیر و تبدل ہو جاتا، لیکن کربلا کے خونین واقعہ نے اس تغیر و تبدل کو بالکل روک دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ اب اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہ مسلمان ہوگا، لیکن کسی شخصیت کو، کسی بادشاہ کو، کسی کو اس میں ترمیم کرنے کی کوئی جرأت پھر نہیں ہوگی۔ الحمدللہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جن کو قمر بنی ہاشم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مولائے کائنات کے اہم ترین شاگرد تھے، انہوں نے علم براہ راست مولائے کائنات سے لیا ہے۔ ان کے حرم کی طرف سے آن لائن حوزوی تعلیم کا سلسلہ یہ بہت زیادہ مفید ہے، اہمیت بھی اس کی زیادہ ہے۔ کربلا سے علم ہی پھیلنا چاہیے، کربلا سے تقدس ہی پھیلنا چاہیے، کربلا سے پرہیزگاری پھیلنی چاہیے۔ کربلا جوانوں کو جذب کرے، اور ہزاروں کی تعداد میں جوان کربلا سے فائدہ حاصل کریں، یہی کربلا کا منشور تھا، اور اسی لیے کربلا کا یہ واقعہ ہوا۔ کورس ماشاءاللہ جو معین کیا گیا ہے وہ کافی اچھا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جو طالب علم بھی داخلہ لیتا ہے، سب سے پہلے کلمہ، اور پھر اذان و اقامت، اور پھر نماز کے بعد دعا، زیارت، ان تمام کو بالکل صحیح ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو، اور اس کا ترجمہ بھی طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے،
تاکہ اسے پتہ ہو میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تجوید اور قرأت کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ ہے کہ ابتدا ہی سے ترجمہ قرآن باقاعدہ پڑھایا جائے، جیسے دوسرے سکولوں میں پہلی کلاس کا طالب علم خواہ وہ کسی زبان ہی کیوں نہ ہو، ہر لفظ کی اہمیت اس کو بتائی جاتی ہے، ہر لفظ کی پہچان کرائی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید اس قدر مظلوم ہے کہ اس کی پہچان کی طرف توجہ نہیں۔ تو کربلا کے حرم سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام بچوں کو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے۔ فقہ دروس تمہیدیہ جو بھی آپ پڑھائیں گے، لیکن علامہ حلی کی کتاب تبصرہ چھوٹی سی کتاب ہے، 52 باب اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ طالب علموں کو مکمل طور پر ازبر قرار دی جائے، یاد قرار دی جائے، تو منہاج الصالحین یہ جو بھی پڑھیں گے تو اس سے حقیقی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ منطق مظفر بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اصل کتاب عیسیٰ وجی ہے جو حضرت عیسیٰ سے پہلے کی کتاب ہے۔ اس میں تمام چیزوں کی بنیادی تعریفیں آ جاتی ہیں۔ یہ طالب علم کو اس طرح یاد کرائی جائے کہ وہ کبھی اس کو نہ بھولے، تاکہ بعد والی کتابوں میں جب اس کی تفصیل آئے گی تو اس کے لیے پڑھنا جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ نحو میں بھی ایک کتاب ان کو مختصر پوری طرح یاد کرائی جائے تاکہ نحو کے قواعد اس کے ذہن میں آ جائیں۔ اسی طرح صرف میں بھی صرف بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ابواب الصرف بھی پڑھائی جائے تاکہ طالب علم گردان کر سکے، ان کو پتہ چلے۔ باقی جتنا صرف کی آپ کتابیں پڑھائیں گے اس کو قرآن مجید میں صرف کے سلسلے میں گردانوں کا سلسلے کا جو ہے پتہ چل جائے گا۔ سب سے زیادہ ضرورت عقائد کی ہے، اور ہمارے مومنین حضرات کے اکثر کے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ اکثر کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ ایسی صورت میں عقائد کی طرف بڑی توجہ دی جائے۔ لغت عربیہ بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ جب نجف سے کوئی آدمی یا کربلا سے پڑھ کر آتا ہے تو توقع ہے کہ وہ عربی بول چال میں بھی بہت اچھا ثابت ہوگا، چونکہ یہاں ہمارا مقابلے میں جو ہے ہمارے مقابلے میں برادران اہل سنت ہیں، ان میں علمی کام بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ان کے کئی مدارس ایسے ہیں کہ جہاں کے طلباء ہمیشہ گفتگو عربی میں کرتے ہیں، ان کے علماء بھی عربی میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہاں سے جو شخص پڑھ کر آئے تو صرف لغت عربیہ کی 1-2 کتابیں نہیں، بلکہ اس کو اتنا کچھ پڑھنا چاہیے کہ بہترین انداز میں وہ بات چیت کر سکے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ جب تک وہ ادب عربی پرانا نہیں پڑھیں گے، اس زمانے کا نہیں پڑھیں گے، حتیٰ کہ سب و مولکہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ بلاغت کی کوئی کتاب بھی آپ پڑھائیں، لیکن بالکل چھوٹی سی کتاب تلخیص المفتاح وہ ضرور پڑھائیں تاکہ بلاغت کے تمام قواعد جو ہیں وہ اس کو معلوم ہو جائیں۔ ضرورت یہ ہے کہ جن طلبہ کو پڑھایا جائے ان کے استاد جدی ہوں، ان کے استاد محنتی ہوں، ان کے استاد تجربہ کار ہوں، طلبہ کو اپنی اولاد سمجھیں، جیسے پرانے زمانے میں ہمارے علماء طلبہ کو اولاد سمجھ کر ان کی صحیح تربیت کیا کرتے تھے، تربیت اخلاقی بھی کرتے تھے، علمی تربیت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اس طرح کے استاد ہوں تاکہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ 4 سال کے کورس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں، اگر اس کو 8 سال تک لے جائیں تاکہ یہ فوق لیسانس ایم اے تک پڑھ لیں تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ مفید ثابت ہو سکیں گے بنسبت 4 سال کے۔ بہرحال کام بہت اچھا ہے، ابتدا بڑی اچھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو تاسیس کیا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ایسے بہترین انداز میں اس کو پڑھایا جائے، طالب علموں کی تربیت کی جائے کہ جیسے کربلا ایک مثالی شہر ہے، اس سے فارغ التحصیل ہو کر جو طلباء آئیں وہ بھی مثالی بنے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ حرم حضرت عباس کی طرف سے قائم شدہ ادارہ سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم
ان کے منتظمین، ان کے مؤسسین، ان میں کام کرنے والے، ان کی بھی توفیقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور جو بچے طلباء اس میں پڑھیں گے، آن لائن پڑھیں گے یا ویسے وہاں جا کے پڑھیں گے، ان کو عالم بعلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔